اور اللہ کریم کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ابتلا بشیء ما حسن الیہم بالتربیت کلہ سترا من النار، اگر اللہ کریم نے کسی بندے کے امتحان لیا بچیوں پر سے، بچیاں پیدا ہوئے، تھوڑے تھے یا زیادہ تھے، قلیلاً و کثیراً، تھوڑے تھے یا زیادہ بچیاں تھیں، اور فاحسن الیہن، انہوں نے اچھی طرح سے ان کی تربیت کی، تو یہ بچیاں کن لہو سترا من النار، یہ بچیاں ان کے لیے جہنم کی آگ کے سامنے پردہ ہے، حائل ہے، یعنی یہ بچیاں ان کو جہنم کی آگ سے بچانے والی ہوگی۔ اسی روایت کو احمد اور صحیح مسلم، امام بخاری اور ترمذی نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کچھ اور الفاظ پر بھی من ابتلا من هذه البنات اس روایت پہ نقل کیا ہوا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، آپ مبارک ارشاد گرامی ہے، آپ فرماتے ہیں ما من احد، کوئی بھی بندہ کہ جن کے ہاں دو بچیاں پیدا ہو، دو بچیاں پیدا ہو، اور پھر ان کی اچھی طرح سے تربیت فرمائے اور ان کی اچھی جگہ پر نکاح کر لے، الا ادخلتاہ الجنہ، مگر وہ دو بچیاں اسے جنت میں داخل کرتی جائیں گی۔ دو بچیاں پیدا ہوئی اور پھر ان کی اچھی تربیت کی اور پھر ان کی اچھی جگہ شادی کی، تو اللہ کریم ان دو بچیوں کو ان کے لیے سترا من النار، جہنم کی آگ سے پردہ، اور ادخلناہ یا ادخلتاہ الجنہ، وہ دو بچیاں اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا ہے اور حاکم نے اس کو مستدرک میں روایت کیا ہے، اور انس رضی اللہ عنہ نے ایک روایت کی ہے، فرماتے ہیں من کان لہ ابنتان او اختان، کسی کے دو بچیاں تھیں یا دو بہنیں پیدا ہوئی، دو بہنیں تھیں، فاحسن الیہما، انہوں نے اس کی اچھی طرح سے تربیت کی، اور پھر حضور نے فرمایا کنت انا وہو فی الجنت کہاتین، میں اور وہ بندہ جنت میں ایسے ہوں گے، اور حضور نے اپنی دونوں انگلیاں ایسے فرمایا دو بچیاں ہوں ان کی یا دو بہنیں ہوں، اور اس سے اچھی تربیت دے، اچھی جگہ ان کی شادیاں کرائیں، پھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور وہ بندہ جنت میں ایسے رہیں گے جیسے آپ نے دو انگلیاں ایسی فرمائی اور اشارہ فرمایا، کتنا فاصلہ ہوگا دو انگلیوں کے درمیان، اللہ اکبر۔ اس روایت کو امام ترمذی نے ایک اور الفاظ پر بھی ذکر کیا ہے، من عال جاریتین، جس نے پالا دو جاریتین کو، یعنی دو لڑکیوں کو پالا، اچھی طریقے سے اس کو پالا، بقیہ حدیث وہی ہے لیکن صرف یہ لفظ انہوں نے تبدیل فرمائے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں من کانت لہو ابنتن، یہ تو دو بچیوں کا تذکرہ تھا، اب ایک بچی کی طرف آئے، جس کی ایک بچی تھی اور پھر اس کو فاحسن ادبہا، پھر اس کی اچھی ادب کر لی، ادب یاد کرائی اور اس کو اچھی غذا دی اور اس کی غذا بھی اچھی دی، وَأَسْبَغَ عَلَيْهَا مِنَ النِّعَمِ الَّتِي أَسْبَغَ اللَّهُ عَلَيْهِ، انہوں نے اپنی نعمتیں اس پر نچاور کر لی، ایک بچی پر، وہ بچے کا تذکرہ نہیں ہو رہا، بچی کا، اس پر اپنی نعمتیں نچاور کر لی، وہ نعمتیں جو رب کائنات نے اس بندے کو دی، باپ کو جو نعمتیں اللہ نے دی تھی وہ اپنی اس بچی پر نچاور کرے اور پھر ان کی اچھی طریقے سے تربیت دیں، اور دیکھیں لفظ آیا ہے کہ ان کو اچھی غذا کھلائیں، اچھی غذا کھلائیں ان کو، تو کانت لہو میمنۃ و میسرۃ من النار الی الجنہ، ان کے لیے دائیں اور بائیں ان کے لیے ان کو حائل ہوگا جہنم سے، یعنی یا تو رائٹ کو جائیں گے یا لیفٹ کو جائیں گے جہنم میں، تو ان کے لیے دونوں طرف سے فاصلہ اور حائل موجود ہوگا جہنم سے، اور الی الجنت، جنت کی طرف اسے لے کے جائے گا۔ اس روایت کو ذکر کیا ہے طبرانی نے اپنی کبیر میں، اور خرائطی نے اس کو ذکر کیا ہوا ہے فی مکارم الاخلاق۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مبارک کا روایت ہے، آپ مبارک فرماتے ہیں من کانت لہو ثلاث بنات، جس کی تین بچیاں تھیں، او اخوات، یا تین بہنیں تھیں، فصبر علی، پس اس نے ان پر صبر کیا، کیسے صبر کیا،
لِأَوَائِهِنَّ وَضَرَائِهِنَّ، بچیوں کے تو بڑے نخرے ہوتے ہیں نا، ان کی جو تکالیف جو باپ کو پہنچا رہے ہیں، ابو مجھے یہ لے کے دو، وہ لے کے دو، میں نے یہ نہیں کھانی وہ کھانی، انہیں اس پہ صبر کیا، ٹھیک ہے جی بچیاں ہیں، جو مانگے اس کو دے دو، اس نے اس پہ صبر کیا، ادخلہ اللہ الجنت بفضل رحمتہ ایاہن، اللہ کریم اسے جنت میں داخل فرمائے گا، کیونکہ انہوں نے ان بچیوں پر رحمت کی ہے، ان بچیوں پر شفقت کی ہے، تو اس شفقت کی وجہ سے اللہ کریم بھی اس پر شفقت فرمائے گا اور اللہ کریم اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ ایک بندہ کھڑا ہوا، اس نے عرض کی، فقال یا رسول اللہ وَإِثْنَتَانِ، اگر دو بچیاں تھی تو فقالا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وَإِثْنَتَانِ، اگر دو بچیوں کی بھی ایسی تربیت کریں تو بھی اللہ کریم اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ فقال رجل، ایک اور بندہ کھڑا ہوا، انہیں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اواحدۃ، ایک ہو، فقال اواحدۃ، فرمائے ایک بچی کی بھی تربیت کرے اور اچھی تربیت کرے تو اللہ کریم اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ اس روایت کو حاکم نے مستدرک میں ذکر کیا ہے۔